السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے بریڈ پیزا کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور اتنی ماشاءاللہ سے زبردست تیار ہوتی ہے، 15 سے 20 منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اتنی زبردست سی ریسیپی ہے کہ آپ کے گھر اچانک سے مہمان آ جائیں یا اپنے بچوں کو صبح لنچ باکس میں بنا کر دینا ہے تو آپ جلدی سے بنائیں اور بچوں کو دیں۔ بچے بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھا کر۔ ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیں جی، اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے میں شملہ مرچ اور پیاز کو فرائی کر لیتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے ورنر ہاف ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل شامل کیا ہے پین میں، اور اس کے اندر میں شملہ مرچ شامل کر دیتی ہوں۔ اس کو میں صرف 1 منٹ کے لیے فرائی کروں گی۔ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں نے اس کو کٹ کیا ہے، اور پھر 1 منٹ میں پیاز کو فرائی کروں گی۔ اس کو میں بعد میں ڈالوں گی کیونکہ وہ جلدی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو بعد میں شامل کروں گی۔ یہ دیکھیں شملہ مرچ ہو گئی ہے، اب میں اس کے اندر پیاز شامل کر دیتی ہوں اور صرف 1 منٹ میں اس کو فرائی کروں گی اور اس کی فلیم آف کر دوں گی۔ میں ان کو پہلے اس لیے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ بریڈ پیزا جو ہے وہ 10 منٹ میں ہو جاتا ہے، تو ویجیٹیبل جو ہے وہ اچھے سے نہیں پکتی، تو اس وجہ سے میں نے ان کو پہلے ہی فرائی کر لیا ہے۔ تو اب میں نے اسی پین میں 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیا ہے، اور اس کے اندر میں ½ ٹی اسپون میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا۔ ہلکا سا اس کو میں گولڈن براؤن کر لیتی ہوں۔ تو چکن میں نے پہلے ہی بوائل کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا۔ آپ چکن کو پہلے ہی بوائل کر لیا کریں تو پھر آسانی رہتی ہے۔ آپ کے فریج میں چکن بوائل کر کے رکھا ہو تو آپ کا جب دل کرے آپ جلدی سے چکن کو فرائی کریں اور بریڈ پر لگائیں، اور زبردست سا پیزا جو ہے وہ فٹافٹ سے ریڈی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں چکن کو میں نے 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کر لیا۔ اب میں اس کے اندر ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر شامل کر دیتی ہوں، اور اس کے اندر میں ½ ٹی اسپون نمک شامل کروں گی۔ نمک میں نے چکن کو بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا کم شامل کیا ہے۔ 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر سفید سرکہ شامل کیا ہے، اور 2 ٹیبل سپون میں اس میں سویا سوس شامل کر دیتی ہوں، اور ہلکا سا بس میں ان کو فرائی کر لیتی ہوں، اور لاسٹ میں اس میں شامل کروں گی بند گوبھی۔ اکثر بچے جو ہیں ویجیٹیبل شوق سے نہیں کھاتے، تو آپ اس طریقے سے ڈالیں پیزے میں تو بہت زبردست لگتی ہیں اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ اور آپ اس کو ایک دفعہ بنا کر دیکھیں، ماشاءاللہ اتنا زبردست لگتا ہے نا اس طریقے سے۔ تو یہ دیکھیں بس 2 منٹ میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے۔ اب جیسے ہم اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے میں نے چولہے کے اوپر رکھ دیا کڑھائی، اور اس کے اندر سٹینڈ رکھ کے اس کو ڈھانپ دیا ہے 10 منٹ کے لیے۔ میڈیم فلیم پر رکھا ہے میں نے، اور اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو لوہے کے تاروں والی جو چھنی ہوتی ہے آٹا چھاننے والی، وہ بھی آپ اس کے اندر الٹی کر کے رکھ سکتے ہیں، یا کوئی اسٹیل کا برتن بھی الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں میں نے پیزا پین لے لیا ہے، تو اس کے اوپر میں سارے میں آئل لگا دیتی ہوں اچھی طرح۔ اب میں نے 2 پیس لے لیے ہیں بریڈ کے، اور اس کے اوپر میں چلی گارلک سوس لگا دیتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ پیزا سوس بھی لگا سکتے ہیں یا ٹماٹو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں، تو میں نے دونوں پہ لگا دی ہے۔ اب میں اس کے اوپر چکن لگا دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اور فٹافٹ سے یہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے چکن لگا دیا ہے، اور اب میں اس کے اوپر شملہ مرچ لگا دیتی ہوں۔ نہ کوئی ڈو گوندنے کا مسئلہ اور نہ ہی کوئی اس کو ریسٹ دینے کا مسئلہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ دیر اس کو ریسٹ کے لیے رکھنا ہے۔ بس جلدی سے آپ بریڈ پر لگائیں اور مزیدار سے جو پیزا ہے وہ انجوائے کریں۔ تو میں نے اس کے اوپر پیاز بھی لگا دیا ہے، اور اس کے اوپر میں چیز لگا دیتی ہوں۔ پیزا چیز میں نے اس کے اوپر لگائی ہے، آپ موزریلا چیز لگانا چاہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اب میں اس کے اوپر مکس ہربز جو ہیں وہ میں اس کے اوپر تھوڑے سے سپرنکل کر دیتی ہوں، اور تھوڑی سی میں اس کے اوپر ڈالوں گی چلی فلیکس۔ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈالیں، نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اولیوز ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست تیار ہو گیا ہے۔ تو اب میں اس کو رکھ دیتی ہوں کڑھائی میں۔ 10 منٹ کے لیے میں اس کو رکھوں گی لو فلیم پر، اور اب میں اس کو ڈھانپ دیتی ہوں اوپر سے۔ آپ نے اچھی طرح اس کو کور کر دینا، یہ نہیں کہ ڈھکن جو ہے وہ آدھا اوپر ہو اور آدھا نیچے ہو، اس طریقے سے نہیں آپ نے دینا، اچھی طرح ڈھانپ کر دینا ہے۔ تو بس 10 منٹ میں ہی ماشاءاللہ زبردست سے ریڈی ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں کہ جن کے پاس چیز نہیں ہوتی، تو میں نے انڈا لیا ہے ایک، اس کے اندر تھوڑے سے چلی فلیکس شامل کیے ہیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے اچھی طرح میں نے اس کو پھینٹ لیا ہے۔ اب جیسے پیزے کے لیے ہم نے ساری چیزیں لگائی تھی اسی طریقے سے میں نے لگائی ہیں، اور اب میں اس کے اوپر انڈا جو ہے وہ لگا رہی ہوں۔ یہ ایک انڈا جو ہے وہ 3 پیس پہ لگ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کو ڈھانپے ہوئے 5 منٹ ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ سے زبردست سی چیز جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے ان کو ڈائریکٹ ہی کسی پین میں رکھ کر ڈھانپ دیا تو بریڈ کے سلائس جو ہیں وہ نیچے سے جل جائیں گے، تو آپ نے اس کو کسی سٹینڈ پہ ہی رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست سا کلر آیا، اور ماشاءاللہ چیز دیکھیں کتنی زبردست سی میلٹ ہوئی ہے، اور نیچے سے بھی بالکل بھی نہیں جلے۔
تو یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہوا ہے۔ میں نے اس کے اوپر پیزا چیز لگائی ہے، اگر آپ گھر میں تیار کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ کر تیار کر سکتے ہیں۔ گھر میں بہت اچھی اور ایزی تیار ہو جاتی ہے اور کم بجٹ میں بہترین سی چیز تیار ہو جاتی ہے۔ آپ بریڈ پیزا ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت دے، لذت دے۔ اللہ حافظ۔